السلام علیکم دوستو، اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں او پی ایف کے چیئرمین سید قمر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری باتیں کرنی ہیں اوورسیز کے بارے میں بھی اور پاکستان کے بارے میں بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی فراہم کی ہے کہ آپ کے ذریعے سے میں اوورسیز پاکستانی بہنوں بھائیوں سے، پاکستانی بہنوں بھائیوں سے اور دنیا سے بات کر سکوں. سر تھینک یو. شاہ صاحب ظاہر ہے آپ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور بڑا کی رول جو ہے ادا کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا گیپ تھا اوورسیز پاکستانیوں میں، سمجھا جاتا تھا، پیدا کیا گیا تھا پاکستان کے، اور وہ آپ پور کرنے کی کوشش کریں. سعودی عرب کا معاہدے کو ایز اے اوورسیز پاکستانی کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے او پی ایف اور وہاں پہ ملینز میں پاکستانی ہیں. سر یہ بہت ہی خوش آئند معاہدہ ہے، اور جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے پاکستانی اپنے آپ کو اسٹرینتھن فیل کرتے ہیں، اور اللہ رب الکریم کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نصیب میں قبلہ کی اور حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی حفاظت پاکستان بے کے شک، ذمہ آئی ہے، تو اس بے سے شک. زیادہ اور سعادت کیا ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. شاہ صاحب پاکستانیوں کی جو خاص طور پہ ظاہر ہے سعودی عرب میں پاکستانی ہیں، اور سب سے زیادہ شاید دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں، تو وہاں پہ آپ لوگوں کی بات ہوئی تو لوگ اس کو ایک انڈیویجول کے طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن اچھا ہوتا ہے تو کامن لوگوں کی زندگیوں میں بہتری فیل ہوتی ہے. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں پاکستان نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سے مراحل طے کیے ہیں، بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور بہت بڑے ایکسپنسز ہوئے ہیں. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس ہمت طاقت سے نوازا ہے، پاکستان ہی پوری اسلامی دنیا میں ایسا ملک ہے جو ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کر سکتا ہے، جو ایک محافظ کا کردار ادا کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر اس چیز کا احساس ہوا ہے ہمارے برادر ممالک کو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی بہت یہ حوصلہ افزا بات ہے، اور سعودیہ کے لیے بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کا آپس میں ایک جگہ اکٹھا ہونا چاہیے. اگر باقی دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے تو اسلامی ممالک کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پاکستانی ملک اور ان کو لیڈ اگر پاکستان کرے تو یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. شاہ صاحب ظاہر ہے آپ اوورسیز پاکستان کے چیئرمین ہیں، ظاہر ہے کسی خاص گروپ کے یا جماعت کے تو ہیں نہیں ہیں، پوری کی پوری جو اوورسیز برادری ہے اس میں. تو آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ جو اوورسیز میں لوگ ہیں وہ دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم میں لانا اور صرف پاکستان کی خاطر کھڑے ہونا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں نیلا صاحب، پہلے تو میں بلیو کرتا ہوں کہ تمام اوورسیز پاکستانیز 99.9% پاکستان سے پیار کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ان کا جو بھی جذبہ ہے، جو بھی پارٹی جس پلیٹ فارم سے بھی وہ ہیں، وہ پاکستان کے لیے ہے. بہت کم تعداد ایسی ہے جو دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، چاہے وہ پیسے لے کے کھیل رہے ہیں یا کس طرح سے پاکستان کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہیں قسم کی. وہ بہت مختصر لوگ ہیں. میجورٹی جو بھی ہے، چاہے وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ہیں وہ پاکستان کے پیار میں. صرف پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کو کریکٹ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان سے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ دلیل سے بات کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اور جو میرا ذاتی تجربہ بھی جی ہے، لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. رائٹ، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ان کو صرف سمجھانا ہے، کنیکٹ کرنا ہے. اوورسیز کا کنونشن اسلام آباد میں اس کا بڑی دھومیں رہیں، اس کی ایک خاص وجہ ظاہر ہے فیلڈ مارشل صاحب کی جو تقریر تھی اس سے پہلے ان کی میڈیا سے کبھی کوئی ٹاک نہیں تھی، لیکن وہ جو ان کی ایک اوورسیز کے سامنے اپنے دل کا کھولنا اور اوورسیز کی طرف سے ان سے پیار کرنا، اس نے کتنی اسٹرینتھ دی خاص طور پر آپ کو ذاتی حیثیت میں، اور پھر اوورسیز جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے اس کو، اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کو؟ دیکھیں جی، فرسٹ ٹائم آئی تھنک کیا پاکستان کے لوگوں نے اور کیا اوورسیز پاکستانیز نے وٹنس کیا ہے ان کی اس تقریر کو، جی اور اس تقریر سے لوگوں کے اندر خود اعتمادی آئی ہے، ایک پاکستانیت کا جذبہ جاگا ہے. تو وہ تقریر میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی سوچ یہ ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ تقریر جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، جی فیلڈ مارشل کا بھی اور پاکستان کا بھی. رائٹ، اوورسیز پاکستانیوں کا بھی.
बिल्कुल कोई शक नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो ये इज़्ज़त और एहतराम पाकिस्तान में मिला, जिस तरह आप लोगों ने रिसीव किया, जिस तरह आप लोगों ने उनको होस्ट किया, जिस तरह आप लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की, माजी में भी हुआ होगा, हम ये नहीं कहते, माजी में भी हुआ होगा, लेकिन एट द स्पॉट ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी हर लिहाज से। अंधेरा साहब, मैं इसमें छोटा सा प्लीज़। ऐड करूं। देखें जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में, और पाकिस्तान को बाहर दुनिया में रिप्रेजेंट करने में, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, ये 4 चीज़ें हैं। जी आप इनकी डिटेल में जाएं जी तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये $60 बिलियन हर साल पाकिस्तान भिजवाते हैं। चैनलाइज, जो राइट चैनल से चैनलाइज हुए हैं लास्ट ईयर 38.3 बिलियन हुए हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए इस बात पे कि हम कैसे ये 60 बिलियन डॉलर जो है ना प्रॉपर चैनल से पाकिस्तान आए, ताकि पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे, फले फूले। जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, उसकी 30% कंजम्पशन जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज करते हैं। फिर आप देख लें, आप खुद अपने आप को देख लें, आप जहाँ जिस मुल्क में बैठे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रू। दुनिया के 160 से ज़्यादा ममालिक में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज रहते बसते हैं। वो अपने अपने अंदाज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं ये रोशनी है पाकिस्तान की। तो फर्स्ट टाइम नो डाउट इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ फील्ड मार्शल साहब का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को वो इम्पोर्टेंस दी जी जो उनका हक बनता है। ट्रू। और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के मसाइल पे तवज्जो देंगे तो आप पाकिस्तान की तामीर को, तरक्की की रफ्तार को दुगना नहीं चुगना करेंगे। ट्रू, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ज़रा ये बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है आप काफ़ी, मैंने देखा, खुद अपनी नज़रों से देखा, जो ब्रसल का मेरे लिए वो एक इट वाज़ अमेजिंग हर लिहाज से। मैं आपसे इसकी ऑफ द रिकॉर्ड भी बड़ी तारीफ़ कर चुका हूँ आपके इंतज़ामात की, फील्ड मार्शल साहब के वहाँ पे। सबसे बड़ी बात तो जो फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं और अगर मेहमान चाहते हैं तो मैं इनके साथ तस्वीर बनाऊँगा, ये एक बहुत बड़ी बात थी। आपके साथ जब बैठते हैं फील्ड मार्शल साहब, तो ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनसे जो प्यार और मोहब्बत वो करते हैं, क्या वजह क्या है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सर? देखिए सर, अभी मैंने अर्ज़ किया आपसे जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, फील्ड मार्शल इस चीज़ को बखूबी जानते भी हैं और मानते भी हैं। और आपने देखा होगा कि वो जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, और इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ये पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन नहीं है, जी ये पाकिस्तान का ब्रेन गेन है। ट्रू। और ये बिल्कुल उनकी राइट सोच है। मैं इसको साबित कर सकता हूँ कि ये किस तरीके से ब्रेन गेन है। इसमें कोई शक भी नहीं है। अच्छा साहब, अभी ज़रा आप आ जाएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जब से आपने ओहदा संभाला है, हमें आपके जो ये जो कन्वेंशन है वो नज़र आ रहे हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे चल रही होंगी। कौन से ऐसे मुतालबात हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जब आप आए हैं तो आपको नज़र आए हैं, आपने हाईलाइट किए हैं, और उनके साथ आप हुकूमत के साथ बैठें कि ये मेरे लोगों के प्रॉब्लम है, ये मेरे अपने प्रॉब्लम है, उनको हल करना चाहिए। कोई ऐसे एजेंडा, कोई ऐसे कोई पॉइंट्स, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं इस पे? देखें जी, जो बुनियादी बात है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, मैं अगर समुद्र को कूजे में बंद करूँ प्लीज़। तो इनका कॉन्फिडेंस बहाल करने की ज़रूरत राइट है। राइट। कॉन्फिडेंस कैसे बहाल होगा? जहाँ पर इनकी जान, इनके माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा। अगर इनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ इनको प्रोवाइड किया जाएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में यही लोग हैं जो पाकिस्तान की मईशत को दोबारा ट्रैक ऑन कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को आसमान की बुलंदियों पे ले जा सकते हैं। पाकिस्तान को ये जो हमारा कर्जा है 130 बिलियन का, ये लोग हैं जो पे कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो इन पे जो कि है, अगर तवज्जो जिस तरह से अब चल रही हैं जी चीज़ें अगर ऐसे ही चलेंगी तो मैं समझता हूँ अगर हम इनका कॉन्फिडेंस जीतेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कैसे ये अपना किरदार बेहतर अंदाज में, इससे भी बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के लिए पेश करते हैं।
کتنی امپورٹنس ملتی ہے آپ کا کوئی ایسا ٹائم وزیر اعظم سے, ڈپٹی وزیر اعظم سے؟ لاسٹ ٹائم آپ بتا رہے تھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو لندن والے کنونشن میں کوئی 18 کوئی نکات ہیں جن کو لے کر آپ مصروف ہیں, تو اس پہ کتنی تیزی سے عمل درآمد ہوتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب سے ٹائم چاہیے ہو, ان کو کچھ بتانا ہو تو اس میں کوئی رکاوٹ؟ سر دیکھیں جی 18 پوائنٹس ایسے ہیں, میں آپ کو لسٹ پرووائڈ کر پلیز. سکتا ہوں. اس میں سب سے پہلے تو یہ جو کورٹس جی, بنی ہیں اوورسیز. ان پہ عمل درآمد ہے. اوورسیز پاکستانیز جو ان کو اپنے جو ریٹرنز ہیں وہ جی. جمع کیے بغیر وہ ایز اے فائلر ہوں گے پاکستان میں, یہ چیز ہے ان کی. اچھا یہ بھی اس میں ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اگر آپ نے 1 سال ریٹرن فائل نہیں کرایا تو آپ نان فائلر, اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس وقت نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. وہ چونکہ دیکھیں نا, ہم ملک سے باہر رہتے ہیں, ہم وہاں رہتے ہی نہیں ہیں, تو ہم کیسے ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں گے؟ ٹھیک. تو وہ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائیں گے. جس کے پاس ناقب کارڈ ہوگا, پاکستانی اوریجن کارڈ ہوگا, وہ آٹومیٹکلی فائلر کاؤنٹ ہوگا. اچھا یہ بات آپ ایک بڑی اہم بات بتا رہے ہیں. دیکھیں مجھے اس بات کا نہیں پتا, آپ یہ بتا رہے ہیں, اور یہ میرا بھی مسئلہ ہے, مجھے بھی کال کرنی پڑتی کہ اگر میرا یہ کارڈ پی او سی ہے تو اب مجھے جمع نہیں کروانی پڑے گی, میرا آلریڈی اس میں یہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, اور اس وقت یہ ویلڈ ہے, اس وقت یہ مطلب کہ بن چکا ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت یہ فلی انفورس ہے, واو. اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. تو اس طرح سے 18 نکات ہیں, میں آپ کو ہینڈ اوور کر دیتا ہوں. جی جی. اور جس میں یہ کوڈس ہیں. دیکھیں سر, جو اصل چیز ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی, میں اکثر کہتا ہوں کہ پیسے نہیں چاہیے, آپ کی توجہ چاہیے. تو الحمدللہ توجہ ہم نے حاصل کر لی ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو مسائل سامنے آتے جائیں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پہ ان کا حل نکلے گا, اور اوورسیز پاکستانیز کانفیڈنس فیل کریں گے واپس پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, پاکستان میں جائیداد بنانے کے لیے, اور پاکستان کو آنے جانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب ایک اور بھی کہا جاتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اسمبلیوں میں نمائندگیاں, یہ ایک بڑا بہترینہ مطالبہ ہے, اس پہ بتائیں گے کچھ, یہ بھی اس میں شامل جی ہے؟ بالکل, یہ 18 نکات میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. 18 نکات میں نہیں ہے, اس میں میرپور کا ایئرپورٹ شامل ہے 18 نکات میں. اچھا جی اچھا, وہ یہ اچھا اس 18 نکات میں میرپور ایئرپورٹ شامل ہے. شامل ہے. زبردست. شامل ہے. اور یہ کشمیریوں کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے بالکل, ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں کا بہت بڑا جی. مطالبہ ہے, اور الحمدللہ اس پہ عمل شروع ہو چکا ہے. یہ جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ نہایت اہم قدم ہے, اور اس سے پاکستان کو مستفید ہونا چاہیے. اس پہ بات ہوئی تھی, اس پہ کافی حد تک مجھے گورنمنٹ سیٹسفائیڈ نظر آئی تھی, اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, ان کے تو مینیفیسٹو میں بھی یہ چیز شامل ہے. اس میں چند چیزیں ہیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے چل کے یہ اپرچونٹی ضرور اوورسیز کو ملے گی. اور میں اس بات پہ یقین کامل رکھتا ہوں کہ اگر اوورسیز کو صحیح معنوں میں نمائندگی ملی تو وہ نہ صرف اوورسیز کے مسائل کی بات کریں گے بلکہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کریں گے. مجھے میرے منسٹر سالک چودھری صاحب نے کہا تھا جی کہ شاہ صاحب کیا فرق پڑے گا اگر کوئی اوورسیز قومی اسمبلی میں آئے گا یا سینٹ میں آ جائے گا. میں نے کہا سر, ایک بندہ او پی ایف میں آیا ہے, تو آج آپ یہ 12 منسٹریوں کے لوگ 50 لوگ بیٹھے ہیں اور اوورسیز کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اگر او پی ایف میں رہ کے یہ ہو سکتا ہے, تو اگر آپ رائٹ لوگ چوز کریں گے نیشنل اسمبلی نمائندے جو اوورسیز کے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ فرق پڑے گا, نہ صرف اوورسیز کے مسائل بلکہ پاکستان کی جو تعمیر و ترقی ہے اس میں جو اوورسیز کا کردار ہے اس کو بھی ناز کرنے میں بڑی مدد ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب یورپ میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں ڈفرینٹ پاکستانی ہیں, ان کے مسائل شاید کم ہیں, لیکن جو یو ای کے ہیں, سعودی عرب کے ہیں, مشرق وسطیٰ کے ہیں, ان کے بچوں کے ایڈمیشن, یونیورسٹیاں, کالجز ان ملکوں میں, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو یہ میں اب ذرا اس کو ایکسپلین کروں کہ جو ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ ہمیشہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن ان ممالک میں بڑی مہنگی ہے, لیکن پاکستان وہ بھیجنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی کچھ اسپیشل. یہ جو 18 پوائنٹس ہیں ان میں یہ چیزیں شامل ہیں. اوکے. ان میں 5% کوٹا ہے. ٹھیک ہے. تمام چارٹرڈ یونیورسٹیز میں ٹھیک ہے. اوورسیز کے لیے, اور اسی طریقے سے 10% کوٹا ہے میڈیکل کالجز میں اکراس دا کنٹری فار اوورسیز. تو یہ جو آپ بہت ویلڈ بات آپ نے کی ہے, یہ ان 18 نکات میں یہ چیزیں شامل ہیں.
بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اس پہ ہمارے جو مشرق وسطیٰ کے بھائی ہیں اور یہ سب سے زیادہ سرمایہ بھی یہی بھیجتے ہیں، اس میں بھی ہمیں کوئی اس شک ہے؟ میں کوئی شک نہیں ہے سر. دیکھیں یہ لوگ میرے ذاتی طور پہ دل کے قریب ہیں بہت, اور ادروائز بھی میں سمجھتا ہوں جس انداز میں وہ خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی, کیونکہ میجورٹی لیبر کلاس ہے, جی ایک ایک کمرے میں 10-10 15-15 لوگ رہتے ہیں, گھر سے سالوں سال دور رہتے ہیں, سالوں بعد 2 سال بعد 3 سال بعد مہینے کی یا 2 مہینے کی چھٹی آتے ہیں. آپ امیجن کریں ہم گھر سے مہینہ دور ہیں تو بالکل صحیح, بہت مشکل فیل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو جو لوگ سالوں سال اپنی فیملیوں سے اپنے بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی مشکلات کا. تو ان کی جو مسائل ہیں سر وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں. میں انفارچونیٹلی ابھی تک مڈل ایسٹ وزٹ نہیں کر سکا ہوں, میں زیادہ تر امریکہ, جی یورپ جی اور برطانیہ ادھر ہی رہا ہوں, پر یہ بھی میں جو کام کر رہا ہوں یہ پاکستان کے لیے ہے, اور اگر پاکستان کے لیے ہے تو میرے مڈل ایسٹ کے بہنوں بھائیوں کے لیے بھی ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ میں بالکل ضرور جانا چاہیے. یہ سمجھنے کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے وہ والے مسائل کم ہیں, لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو گیپ ہے جسے آپ فل کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی خدمت بھی ہوگی. لیکن آپ ضرور جائیں اور پلیز یہ آپ, کیونکہ وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں, ضرورت مند ہیں, آپ کی راہیں دیکھ رہے ہیں. 2 سوال اور ہیں سر. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اوورسیز کا کنونشن آپ نے کروایا, کیا یہ ایک دفعہ ہوگا, ہو چکا ہے, آگے بھی ہوگا, اس کو ہر سال کروائیں گے؟ اس کے بارے میں ضرور بتائیں, کیونکہ اب لوگ جو نہیں گئے وہ مس کر رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں گئے. میں خود بدقسمتی سے ساؤتھ افریقہ میں تھا, ایک ٹریول پہ تھا, نہیں جا سکا, تو میں مس کر رہا ہوں. تو کیا یہ دوبارہ ہوگا؟ بالکل سر, ہر سال ہوگا. اچھا ہر سال ہر ہوگا. سال ہوگا. اس سال بھی اینڈ آف اپریل ہم نے ہمارے بورڈ نے اپروو کیا ہے اس کے لیے فنڈز بھی اور ڈیٹس بھی. اچھا جی اینڈ آف اپریل لاسٹ ٹائم اجلت میں ہوا تھا, جی اس دفعہ ہم نے سوچ سمجھ کے کیا ہے کہ ایسٹر ہالیڈے سے باہر ہوں تاکہ لوگوں کو جو ٹکٹس خریدنی ہیں وہ مہنگی نہ ملے اور لوگوں کے لیے آسانی ہو, سہولت ہو, اور سارے لوگوں کی رہائشیں بھی اسلام آباد میں میسر ہوں. تو الحمدللہ اس دفعہ بہت بہتر انتظام ہوگا. اور اس کے علاوہ جی جو لوگ بات کرنا چاہیں گے, جو لوگ وہاں پر جا کے سمجھتے ہیں کہ کچھ انٹلیکچوئل ٹھیک. کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے, تو وہ بھی ہمیں ان سے بھی ہم وہ چیز لیں گے, اور پھر ہم ریلیونٹ لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے جو نوٹس لے رہے ہوں گے, تاکہ ان کی جو بات ہے اس بات کو بمقصد بنایا جائے اور اس سے پاکستان کو مستفید کیا جا سکے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ٹکٹیں مہنگی ہے وہ, اور آپ جلدی اس کو جتنی جلدی پبلکلی وہ اناؤنس ہو جائے گا, لوگوں کے لیے پہلے سے 6 مہینے ٹکٹ بک کرنا آلویز ذرا چیپ ہوتا ہے, سستا ہوتا ہے. تو یہ بھی بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اس میں ٹھیک کوئی شک نہیں ہے. ایک چیز آخری سوال, ایک بڑا خوبصورت ایونٹ تھا, میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ وہ متنازع ہو گیا یا کیا ہو گیا, برسل کا. تو کیا آگے ہمیں فیلڈ مارشل صاحب دنیا میں ایسے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے نظر آئیں گے؟ مزید ہم انتظار کریں کہ کسی جگہ پہ پھر فیلڈ مارشل صاحب یہ خطاب فرمائیں گے؟ کیونکہ فیلڈ مارشل سے آپ دیکھیں کہ اوورسیز والے, وہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو کاٹا آپ کو, کہ جب وہ وہاں پر پاکستان اسلام آباد والا ہوا تو وہ ایک دونوں طرف سے ایک بڑی تار جڑ گئی, فیلڈ مارشل صاحب کا محبت اور پیار اوورسیز سے اور اوورسیز کا فیلڈ مارشل سے. تو اب پوری دنیا چاہتی ہے, برسل کے بعد امریکہ میں ہوا, انگلینڈ اور آگے پیچھے, تو کیا یہ ہوں گے, بھی نظر آئیں گے؟ جی بالکل آپ کو نظر آئیں گے. دیکھیں جی, فیلڈ مارشل جینینلی اوورسیز پاکستانیوں کو ویلیو دیتے ہیں اور ان کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں, اور وہ ان کے دل کے بہت قریب ہیں جو اوورسیز ہیں. تو برسل میں متنازع آپ کہہ رہے ہیں, میں تو متنازع میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں, بالکل, میں اپنے الفاظ واپس لیتا میں ہوں. عرض کرتا ہوں. دیکھیں سر, وہاں پر بہت مختصر ٹائم میں جی یورپ کے 19 کنٹری سے آپ خود بھی شامل تھے, جسٹ 3 or 4 days 5 days ٹھیک ہے میں. سر, لوگ تشریف لائے وہاں پر, کافی دیر پہلے آئے, اپنے قومی ہیرو کا شاندار طریقے سے استقبال آئی کیا, ایگری. اور 2 گھنٹے کنٹینیوسلی جی بیٹھ کر انہوں نے اپنے قومی ہیرو کو, فیلڈ مارشل کو سنا, اور پھر فیلڈ مارشل نے بھی اپنی فلائٹ بھی ڈیلے کی, مگر ایک ایک بندے کو شیک ہینڈ کیا, ایک ایک بندے سے تصویریں بنائی اور ایک ڈفرینٹ میسج دیا. ٹرو میں سمجھتا ہوں کہ قد کاٹ تو پہلے ہی بہت بڑا ہے, ٹرو. مگر برسل کے بعد جو قد کاٹ اوورسیز میں فیلڈ مارشل کا بنا ہے, شاید اس کی کوئی مثال ملتی ہو. جو متنازع کرنے کی بات ہے, دیکھیں سر, جو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو, اوورسیز پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے. ہمارے دشمن نے جہاں پاکستان پہ حملہ کیا, جہاں پاکستان میں پروکسی وارز شروع کی, وہاں اس نے
किसी भी पार्टी का नाम रख के ओवरसीज़ के अंदर भी एक नफरत पैदा करने की कोशिश की। ये 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए, मैं किसी पार्टी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, मगर दुश्मन जो है वो बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, और उसने इस पे बेताशा पैसे भी लगाए हैं। और आप देख रहे होंगे कई लोग आपको नज़र आते हैं जी। बात करते हुए, तो वो पेड है, वो एजेंट है, वो टाउट है, वो पाकिस्तान के गद्दार हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं और लोगों को झांसा देते हैं। मैं ये बात समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है इस वॉर में, और ये भी एक वॉर है जिसको फील्ड मार्शल खुद फ्रंट लाइन पे आके लड़ रहे हैं। और आप देखेंगे जहाँ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनको बुलाएंगे वो ज़रूर देखें। पहली बात तो ये उस तरह से फील्ड मार्शल के कामों में ये चीज़ नहीं आती, बिल्कुल ठीक। मगर ऐसी कोई बात भी नहीं है। वो एक नाकाम कोशिश की है चीज़ों को इस तरह से करने की, मगर मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल को जब भी मौका मिलेगा वो ओवरसीज़ के दरमियान आएंगे, उनसे बात करेंगे। कई लोग ये लंदन वाले प्रोग्राम में भी बात करते हैं जी कि फील्ड मार्शल आ रहे हैं। मैं आपको आपके तवसत से आपके सामीन को ये बताता चलूँ या नाजरीन को कि फील्ड मार्शल का कभी कोई प्लान नहीं था इस प्रोग्राम में आने का। ये स्पेयरली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का प्रोग्राम था, और फील्ड मार्शल अगर आते तो लोगों की दिलों की धड़कन है वो। True. लोग उनसे बेताशा प्यार करते हैं, लोग समझते हैं कि ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मसीहा दिया है। एक अरसा दराज के बाद पाकिस्तान ने दोबारा राइज की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ, और उसका सेहरा इसमें कोई शक नहीं है, जहाँ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के सर है वहाँ फील्ड मार्शल के सर भी है। और जो जितना मैं जानता हूँ, जिस सोच के वो मालिक हैं, जिस मुस्तकिल मिजाजी और मुस्तकिल इरादों के वो मालिक हैं, और जितने ज़र्फ के वो मालिक हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए उनको एक नेमत करके भेजा है। वो इसमें कोई पाकिस्तान शक के लिए नेमत भी है और रहमत भी है। आप देखें इंशाल्लाह पाकिस्तान के दिल बदलने जा रहे हैं, बदलने शुरू हो चुके हैं। दुनिया में आप जहाँ भी जाएं आप देख रहे हैं लोग पाकिस्तान की इज़्ज़त कर रहे हैं, पाकिस्तान को बहुत डिफरेंट नज़र से देख रहे हैं, और हर आने वाला दिन पाकिस्तान की बेहतरी का दिन है। अच्छा चलें फिर इसमें ये भी ऐड कर दें कि फील्ड मार्शल साहब की तो मैंने बात कहा, लेकिन जो लंदन वाला एक आपका जो कन्वेंशन हुआ ये बहुत बड़ा कन्वेंशन था। 1200-1300 लोग थे और बहुत सारे लोग आना चाहते थे। ज़ाहिर है आपके लिए बड़े मसाइल थे, क्योंकि मैं वो खुद हूँ कि मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि शाह साहब ये 2 बंदे और, तो आप कह रहे हैं कि यार पहले बहुत ज़्यादा हो गए ने, मुमकिन नहीं है। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब भी हमें नज़र आएंगे अमेरिका में, फिर यूरोप के कुछ ममालिक में? ज़ाहिर उन्होंने देखा होगा कि ये दिल तो करता है ना जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब कब दिल करेगा शाह साहब इधर करवाओ 2-4 हो जाए और भी। नहीं सर, देखें पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम उन बहनों भाइयों का जिन्होंने उसमें शिरकत की जी। ठीक है सर। लोग बड़े जज्बे के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट हैंड सुनने के लिए आए, और पूरे मुल्क के तूलो अर्ज से आए, यूरोप से लोग आए। तो बिल्कुल आपको प्राइम मिनिस्टर साहब भी नज़र आएंगे। देखें सिराज साहब, ये हमने रिकनेक्ट किया है। जी, रिकनेक्ट। मैंने ब्रिज का रोल किया है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ओवरसीज पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है इस बात की कि ओवरसीज की जो इम्पोर्टेंस है उसको मैं उजागर करने में कामयाब रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और राइटली ये लोग डिज़र्व करते हैं कि इनके साथ बैठा जाए, इनसे बात की जाए और इनके कॉन्फिडेंस को बहाल किया जाए। तमाम वो अमली इक़दाम किए जाएँ जिससे इनका कॉन्फिडेंस बहाल हो, ये पाकिस्तान वापस जाके इन्वेस्ट करें, जायदादें ख़रीदें, और अपनी हॉलीडेज़ बजाय कहीं और जाके करने के वो पाकिस्तान में अपना टाइम स्पेंड करें। शाह साहब मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि वाकई ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था रिकनेक्ट करना, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में और पाकिस्तान की स्टेट के दरमियान एक अजीब तरह की गलत फहमियाँ थी जो काफ़ी हद तक दूर हो रही हैं। और दूसरा जो मशरक़ वस्ता के पाकिस्तानी हैं उनको आपकी बड़ी ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले दौर में आपके वो शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।